بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لاہور عورت نے پھانسی پر لٹکنے سے پہلے آخری خواہش میں پولیس والے کے ساتھ ایک رات گزارنے کی خواہش کی۔ دیکھو پھر اس رات عورت کی خواہش پوری کرتے وقت آخر ایسا کیا ہوا کہ جس سے سب لوگوں کی چیخ نکل گئی۔ کمرہ عدالت میں موت کا سا سماں تھا۔ جج نے کرسی پر بیٹھے ہوئے کٹہرے میں کھڑی عورت کی طرف دیکھا جس نے سیاہ چادر میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا اور عرصہ دراز سے اس کا مقدمہ چل رہا تھا۔ کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کی نظریں جج پر جمی ہوئی تھی کہ جج جو ہے وہ فیصلہ سنائے، اور وہ عورت جو تھی سر جھکائے ہوئے اپنے پیروں کے ناخنوں کو گھورے جا رہی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کا دن تھا۔ جج کے قلم کی ایک جنبش اسے موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ شاید وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس کا کیس آج مکمل ہو جانا تھا۔ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے، اس کا کوئی وکیل نہیں تھا جو اس کو بچا سکتا۔ قتل کا الزام لگنے کے بعد جب سے اسے گرفتار کیا گیا اس کے تو ہونٹوں پہ جیسے تالا لگ گیا تھا۔ وہ آج تک اس نے وہ تالا کھولا نہیں۔ وہ خاموش بیٹھی رہتی اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو سنتی رہتی۔ آج فیصلہ ہو گیا تھا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں وہ قاتلہ ثابت ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا قتل کیا تھا۔ میں جج کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بس اب فیصلہ سنانے والے ہیں۔ اس عورت کو وہ کچھ دیر سے گھورنے کے بعد اپنے قلم کو کاغذ کے اوپر انہوں نے گھسانا شروع کر دیا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور جیل میں کھڑی اس عورت کی طرف دیکھا جو مجرم نہیں تھی بلکہ ملزمہ تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اسے عام حوالات میں رکھنے کی بجائے انسپکٹر نے اس کو میری جیل میں بھیج دیا تھا۔ ایسی حسین سبز آنکھوں والی، سفید رنگت والی، بس ایک چیز کی کمی تھی کہ اس کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس وقت بھی میں نے ایک امید بھری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا کہ شاید اس کے چہرے پر مجھے کوئی غم یا رنج کی کیفیت نظر آئے۔ شاید وہ خود پر افسوس کرے کہ اس نے اپنے بے قصور شوہر کو کیوں قتل کیا، لیکن اس کا چہرہ بالکل جامد تھا۔ وہ بالکل سپاٹ اپنے چہرے کے ساتھ سامنے والی دیوار کو بس تکے جا رہی تھی۔ مجھے افسوس سا ہو رہا تھا کہ کس قدر یہ پتھر دل تھی۔ کچھ دیر کے بعد کمرہ عدالت میں جج کی آواز گونجنے لگی۔ انہوں نے کہا، تعزیرات پاکستان دفعہ 302 کے تحت ملزمہ فاطمہ بی بی کو اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یوں جیسے کمرے میں موت کا فرشتہ ابھی آ کر بیٹھ گیا ہو۔ جج کے قلم توڑنے کی آواز پوری کمرہ عدالت میں گونج رہی تھی۔ مگر وہ عجیب عورت تھی جس کی موت کا ابھی فیصلہ سنایا گیا تھا۔ وہ نہ تو روئی تھی، نہ بلکی تھی، نہ نیچے زمین پر بیٹھی تھی، نہ ہی جج کے آگے اس نے جولی پھیلا کر کوئی بددعا دی۔ مگر اس نے کچھ نہ کیا۔ وہ خاموش نظروں سے وہی سامنے والی دیوار کو بس تکے جا رہی تھی۔ اس کیس کو دیکھنے والے انسپکٹر علی بھی وہیں موجود تھے۔ ان کے چہرے پر بڑی سی داڑھی تھی۔ وہ صوم و صلات کے پابند تھے اور انہیں اچھی طرح سے پوری عدالت کے لوگ جانتے تھے کہ وہ نیک ہیں، کہ وہ نیک دلی کے قائل ہیں۔ انہوں نے نظر اٹھا کر کبھی کسی کی طرف دیکھا نہیں۔ سب تھانے کے لوگ ان کی اس بات کی گواہی دیتے تھے۔ اس وقت بھی ان کی نظریں اس عورت کو ہی دیکھ رہی تھیں کیونکہ اس عورت کے کیس کی انویسٹیگیشن کرنے والے اور تحقیق کرنے والے اور اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے والے یہی انسپکٹر تھے۔ جج کسی بھی وقت اٹھ کر جانے والا تھا۔ اس نے فیصلہ تو سنا دیا تھا۔ اب مجھے چاہیے تھا کہ میں آگے بڑھ کر اس عورت کو کٹہرے سے نکال کر اپنی نگرانی میں اس کو جیل میں لے جاتی۔ جیل کی کیونکہ میں وارڈن تھی اور پچھلے کئی سالوں سے میں اپنا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ میں نے کئی قیدیوں کو جیل میں آتے اور رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کئی قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے کال کوٹھڑی میں ڈالا تھا۔ ان میں سے کئی خوبصورت نوجوان عورتیں بھی ہوتی اور کسی نے قتل کیا ہوتا تو کسی نے کوئی اور جرم کیا ہوتا۔ بعض اوقات تو کوئی بے قصور ہوتے اور وہ پھانسی کے تختے پر چڑھ جاتی کیونکہ تمام ثبوت ان کے خلاف ہوتے۔ اور یوں بھی پاکستان کی عدالتیں جو ہیں
وہ انصاف پہ کم اور پیسے پہ چلتی ہیں۔ مگر نہ جانے کیوں اس عورت میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ میں بے اختیار اس کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جج صاحب ایک لمحے کے لیے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، لیکن مجھ جیسی ادنا غلام کی خواہش پر بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے فاطمہ کے کٹہرے کی جانب ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ میں فاطمہ تک پہنچتی میں بری طرح چونک کر رہ گئی۔ جج صاحب جو چشمے کے نیچے سے گھور رہے تھے فاطمہ کو، اور انہوں نے کہا، فاطمہ بی بی، جیسے کہ تمہیں موت کی سزا سنا دی گئی ہے اور کل صبح تمہیں پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے گا، تمہارے پاس صرف زندہ رہنے کے لیے آج کی رات ہے، اور قانون کے تحت تم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے جسے آج رات ہم پورا کر سکیں، قانون تمہاری خواہش کا احترام کرے گا اور اسے پورا کرنے کا پابند ہوگا۔ کل صبح تک تو تمہیں پھر پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے گا، اس لیے اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو تم ہمیں بتا سکتی ہو۔ عدالت میں دھیمی دھیمی سرگوشیاں ہونے لگی۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اس کا تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس کو کوئی رشتہ دار کبھی آج تک جیل میں ملنے آیا ہے، کیونکہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ جب کسی عورت کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑی خواہش یہی کرتی ہے کہ مجھے میرے بچوں سے ملا دیا جائے، ان کے ساتھ مجھے کچھ وقت گزارنے دیا جائے۔ لیکن سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ عورت کیا کہنے والی ہے۔ ہم سب اس کی نگاہوں کی طرف منتظر تھے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ جج کے سوال پر عورت کے وجود میں کوئی جنبش نہیں آئی۔ جج نے مجبوراً اپنے سوال کو دوبارہ دہرایا۔ اس بار انہوں نے کافی سختی سے کہا۔ اس عورت نے نظریں اٹھائی اور عجیب سے انداز میں جج کو دیکھا، اور جج اسی کو دیکھ رہے تھے۔ عورت نے چہرے کو گھمایا اور دیوار کی جانب دیکھا جہاں انسپکٹر علی کھڑے تھے، اور وہی نیک انسان جو انسپکٹر جن کی فرض شناسی اور شرافت کا پورا تھانہ گواہ تھا۔ فاطمہ نے انسپکٹر علی کو دیکھتے ہوئے جج کو مخاطب کر کے کہا، ایک ساتھ پورے کمرہ عدالت میں موجود تمام افراد پر جیسے آسمان نہیں ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، جی ہاں جج صاحب، میری آخری خواہش ہے اور میں آج رات انسپکٹر علی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، اس وقت جب میرے اور ان کے درمیان کوئی اور تیسرا شخص موجود نہ ہو، ان سے میں تنہائی میں ملنا چاہتی ہوں۔ کمرہ عدالت میں موجود تمام افراد کو تو جیسے سانپ نے سونگھ گیا ہو، اور میں بھی ہکی بکی فاطمہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرے دل میں شدید نفرت کی لہر اس کے خلاف پیدا ہو گئی کہ کتنی گھٹیا عورت ہے جس نے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو قتل کر دیا، اور آخری خواہش کے نتیجے میں اس نے اپنی کیس کے تحقیق کرنے والے انسپکٹر کے ساتھ ہی رات گزارنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیا اس عورت سے اپنی جوانی سنبھالی نہیں جا رہی؟ مجھے تو اپنے دل میں اس کے لیے کی جانے والی دعاؤں پر افسوس سا ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آگے بڑھوں اور زوردار تھپڑ فاطمہ کے چہرے پر جا کر لگا دوں۔ نہ جانے کیوں میں اس کا موازنہ ان بے قصور عورتوں کے ساتھ کر رہی تھی جو عدالت میں غلط انصاف کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں اور مر جاتی ہیں۔ یہ فاطمہ تو کسی لائق ہی نہیں تھی۔ میں نے نظریں گھما کر جج کی طرف دیکھا، وہ بھی ہکا بکا اس عورت کو دیکھے جا رہے تھے، اور کمال کی اس عورت کی جرأت تھی کہ مردوں سے بھری ہوئی عدالت کے درمیان اس نے ایک نازیبا فرمائش کر دی جسے سن کر ہر آدمی جو تھا وہ اپنا سر جھکائے ہوا تھا۔ اس نے ایک نامحرم کے ساتھ رات گزارنے کی خواہش کی تھی، وہ بھی اس صورت میں جب کہ وہ قاتلہ تھی۔ تبھی مجھے اچانک انسپکٹر علی کے بارے میں خیال آیا۔ میں نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور میں بری طرح چونک گئی۔ ان کا چہرہ سفید لٹھے کی مانند ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس سا ہوا کہ یقیناً وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عورت ان کی شرافت پر دبا لگانا چاہتی ہے۔ یقیناً انسپکٹر علی پر شدید غصہ تھا، کیونکہ انہوں نے ہی فاطمہ کے کیس کا جو تھا انویسٹیگیشن کروا کے اس نے قاتلہ ثابت کیا تھا۔ عدالت میں شور بڑھنے لگا۔ جج صاحب نے کہا کہ سائلنٹ ہو جاؤ۔ ان کے اس طرح کہنے پہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ جج صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اس عورت کی آخری خواہش جو ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ جج نے حکم دیا کہ آج رات فاطمہ کو جیل کے ایک مخصوص کمرہ دیا جائے جس میں انسپکٹر علی بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ وقت گزاریں،
اور انہوں نے جب ایسا کہہ دیا تو انسپیکٹر علی جو تھے اپنے منہ سے کچھ بول کر کہنا چاہ رہے تھے شاید، لیکن جج صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کرا دیا اور کہا کہ مجرم کی آخری خواہش کا احترام کرنا قانون کا فرض ہے، اور انسپیکٹر علی کو تاکید کی کہ وہ آج رات فاطمہ کے ساتھ گزاریں گے۔ میں نے آج تک بڑی بڑی ڈھیٹ اور بے حیا عورتوں کو جیل میں آتے ہوئے دیکھا تھا، مگر آج فاطمہ نے جو خواہش کی تھی اس کے بعد مجھے تو عورت ذات کی شرافت پر ہی شک ہونے لگا تھا۔ جج تاکیدی نظروں سے انسپیکٹر علی کو تکے جا رہے تھے۔ میں ان کے ماتھے پر بل دور سے ہی محسوس کر رہی تھی، لیکن انہوں نے جج کی بات کا جواب صرف یس سر میں کہا اور یہ کہہ کر وہ کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہوئے سب نے قدموں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تھا۔ غصے کی تیز لہر میرے اندر بھی جاگی۔ میں نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا۔ مجھے لگا کہ اس کے چہرے پر یقیناً فاتحانہ مسکراہٹ ہوگی کہ اس نے ایک مجرم ہوتے ہوئے ایک پولیس انسپیکٹر کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سامنے دیوار کو بس تکے جا رہی تھی جیسے وہ پہلے کر رہی تھی۔ انسپیکٹر علی بھی کمرے سے جا چکے تھے۔ تب میں نے اچانک بری طرح سے چونکی۔ میں نے پلٹ کر جو ہی دیکھا وہ جج کو خفیہ اشارے کر رہی تھی۔ اس کے اشارے کو اتنی بھری عدالت میں کوئی بھی محسوس نہیں کر رہا تھا کہ وہ جج کو کیا اشارے کر رہی ہے۔ جج بھی اس کو اشارے کو آگے اشارے سے جواب دے رہے تھے۔ میں نے ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں تم لوگوں کے اشاروں کو بھانپ گئی ہوں۔ جج بھی بہت زرک آدمی تھے۔ جب فاطمہ نے یوں کھڑے ہو کر ان کو اشارہ کیا تو جج نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لڑکے کو جو ورق کو ترتیب دیتا تھا اسے جلدی سے فاطمہ کی طرف بھیجا۔ وہ لڑکا بڑی تیزی کے ساتھ ایک کاغذ اور قلم لے کر فاطمہ کے پاس پہنچا اور فاطمہ جلدی سے اس کاغذ کے اوپر قلم کے ساتھ چند جملے لکھنے لگ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان جملوں کو پڑھنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں ان کو پڑھ نہیں پائی۔ میں اتنی دیر سے فاطمہ کے ساتھ اس جیل میں ایز اے وارڈن تھی، لیکن میں اس چلاک عورت کی چلاکی کو سمجھ نہیں سکی کہ وہ کتنی شاطر اور چلاک ہے۔ اس لڑکے نے واپس اس سے کاغذ قلم لے کر جج صاحب کو دیا۔ جج صاحب نے پکڑ کر جب کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے فقرے دیکھے تو جج صاحب کے چہرے پر بھی پسینہ آ گیا۔ انہوں نے اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر اپنے چہرے کے پسینے کو صاف کیا۔ میں منتظر تھی کہ وہ کیا کہیں گے۔ نہ تو جج صاحب نے کچھ کہا نہ ہی فاطمہ نے۔ جج نے خاموشی سے تھوڑا اٹھا کر ٹیبل کے اوپر مارا اور عدالت کو برخاست کرنے کا حکم دے دیا۔ تھوڑے کی آواز گونجتے ہی سبھی لوگ اٹھ کر کمرہ عدالت سے باہر جانے لگے۔ ہر کوئی مڑ کر ایک دفعہ اس عورت کی طرف دیکھتا تھا اور اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر عائشہ کو سختی سے بازو سے کھینچ لیا اور اسے کٹہرے سے باہر گھسیٹا اور چپ چاپ اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لے آئی۔ میرے ذہن میں مسلسل یہی چل رہا تھا کہ آخر عائشہ نے کاغذ کے اوپر کیا لکھا اور جج صاحب نے اس کو پڑھ کر ان کے چہرے پر پسینہ کیوں آیا۔ میرے ساتھ 2 لیڈی کانسٹیبل بھی تھیں کہ شاید فاطمہ جو ہے مجھ پہ اگر حملہ کرتے تو وہ میری حفاظت کر سکیں۔ جج کے حکم کے عین مطابق میں نے ایک جیل میں ایک الگ تھلگ بیرک کے اندر اسے پھینک دیا اور وہ سیدھی جھک کر بیرک کی سامنے والی دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی اور اس چھوٹے سے کمرے کے اندر ایک بستر لگا ہوا تھا۔ وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹکرا کر اس بستر کے اوپر جا کے بیٹھ گئی۔ اس کمرے میں ایک دروازہ لگا ہوا تھا جس کو کھول کر میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے زہر آلودہ نظروں سے فاطمہ کو گھورا۔ تم کیسی عورت ہو؟ اگر تم سے تمہاری جوانی جو ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اتنی بے قابو ہو رہی ہے تو تم نے اپنے شوہر کو قتل کیوں کیا؟ اور پھر اگر تم نے اس کا قتل کر دیا پھر اس کی وجہ نہیں تم نے بتائی، اور آج تم نے جو فرمائش کی ہے وہ سن کر مجھے تم پہ شدید غصہ آ رہا ہے۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنے شوہر کے قتل کرنے کے بعد ہر مرد کے ساتھ تعلقات بنا سکوں؟ کیسی تم گھٹیا عورت ہو! اپنی موت کے وقت بھی تم سے تمہاری جوانی جو ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی اور تمہیں اپنی جسمانی تسکین کے لیے پاگل ہوئے جا رہی ہو۔ تم جیسی بدنام عورتیں ہوتی ہیں جن کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتی ہیں۔
اس کو اتنی ساری جب باتیں سنائی تو مجھے یہ تھا کہ وہ میری باتوں کے آگے سے بولے گی اور مجھے یہ کہے گی آپ خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، لیکن اس نے کچھ نہیں بولا، سامنے بیٹھی صرف اپنی دیوار کو تکے جا رہی تھی۔ مجھے تو اب اس کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے بیرک کا دروازہ بند کر دیا اور وہاں سے میں باہر نکل آئی۔ میں جیل کی راہداری سے گزر رہی تھی کہ میرے موبائل پر رنگ ٹون بجی۔ میں نے چونک کر موبائل کی طرف دیکھا تو اتنے میں کال کٹ گئی، کیونکہ جیل کے اندر جیمرز لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سگنل کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے سگنل بہت تھوڑے آتے ہیں۔ میں جیل سے نکل کر باہر صحن میں چلی گئی جہاں جیمرز کے اثرات نہیں تھے اور وہاں کالز کے سگنل آتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نمبر انجانا تھا، میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ ابھی وہ میں نمبر دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کے اوپر دوبارہ کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو جب اچانک دوسری جانب سے کال ریسیو ہو گئی تو میں نے پوچھا، ہیلو، کون، کس نے مجھے فون کیا ہے؟ میں نے کڑک آواز سے پوچھا۔ دوسری جانب سے مردانہ سانسوں کی آواز آ رہی، لیکن وہ خاموش تھا، کچھ نہیں بولا۔ میں نے دوبارہ موبائل کو اپنے سامنے آن کر کے دیکھا کہ وہ نمبر تو انجانا ہے، لیکن وہی شخص کوئی آگے سے بول نہیں رہا۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ کون ہے، کس نے مجھے فون کیا، آپ کا کیا نام ہے؟ دوسری جانب سے جس شخص کی آواز آئی، میں تو اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھل کر پیچھے ہو گئی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، وہ آواز اسی جج صاحب کی تھی جنہوں نے آج فاطمہ کے کیس کا فیصلہ سنایا تھا، جس کی آواز سنتے ہی میں نے بے چینی سے موبائل کو دیکھا۔ اور جج مجھے ذاتی طور پر تو جانتے نہیں تھے، مگر میں اسے جانتی تھی کیونکہ وہ اصول پرست اور انصاف پسند آدمی تھے۔ اس جج نے مجھے اس وقت فون کیوں کیا؟ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں اٹھتے چلے گئے، مگر میں نے انتظار کیا کہ وہ جج کیا کہنا چاہتا ہے، خود مجھ سے کہے۔ انہوں نے کہا، وارڈن طاہرہ، آپ حیران ہو رہی ہوں گی کہ میں نے آپ کو فون کیوں کیا ہے۔ مجھے جو کام ہے وہ آپ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ خواتین جیل کے اندر سب سے فرض شناس اور قابل بھروسہ عورت مجھے آپ ہی لگی ہیں، اس لیے مجبوراً میں نے اس اہم کام کے لیے صرف آپ کا انتخاب کیا ہے۔ جج عجیب انداز سے بولے جا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ اپنی بات کو مکمل کر لیں اور میں انہیں کوئی جواب پھر دوں۔ جج کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اور اسی وقت میری رہائش گاہ پر مجھ سے ملنے آئیں، اور میرے پاس آپ کو دکھانے کے لیے بے حد خاص چیز ہے۔ آپ نے کسی اور کو اطلاع بالکل بھی نہیں دینی اور سیدھے بس میرے پاس بہت جلدی میں پہنچ جانا ہے۔ میرا ذہن بے اختیار فاطمہ کی جانب چلا گیا کہ یہ جج مجھ سے صرف فاطمہ کے کیس کے دوران ہی ملے ہیں، اور فاطمہ کا خیال آتے ہی میرے ذہن میں پھر اس کا مطالبہ جاگ گیا کہ وہی پولیس افسر جس کے ساتھ وہ رات گزارنے والی ہے، جس نے ایک بار پھر سے میرا دماغ گھما کے رکھ دیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی اور اسی وقت جیل کی حدود سے دور کہیں بھاگ جاؤں۔ میں جج کی رہائش گاہ پر جانے کے لیے میں نے حامی بھر لی، لیکن اچانک اسی وقت میرے موبائل پر پھر دوبارہ رنگ ٹون ہوئی۔ میں نے اس نمبر کی طرف دیکھا تو وہ میرے بیٹے کا نمبر تھا، کیونکہ آج میرے بیٹے کی سالگرہ تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ مما، آج آپ نے رات کو 12 بجے سے پہلے گھر آ جانا ہے، کیونکہ ہر بار آپ میری سالگرہ پر پہنچ نہیں پاتی۔ جبکہ جج کے گھر کے سامنے جا کے گاڑی رک گئی اور میں گاڑی سے باہر نکلنے لگی۔ ملازم نے کہا کہ گاڑی گھر کے اندر لے آئیں۔ میں گاڑی گھر کے اندر لے گئی اور سیدھی ملازم کے ساتھ جج کے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں جج کے کمرے میں گئی تو میرے ذہن میں عجیب قسم کے خیالات آتے جا رہے تھے کہ آخر جج صاحب جو ہیں وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھے گھر کیوں بلایا ہے۔ اس عجیب قسم کے خیالات مجھے کسی گناہ میں وہ مبتلا تو نہیں کرنے لگے۔ عجیب طرح کے میرے ذہن میں سوال آنے لگ گئے۔ اس طرح کے عجیب سوالات ذہن میں لیتے ہوئے میں جج کے کمرے میں جب داخل ہوئی تو جج صاحب جو تھے اپنے کمرے میں لگی ہوئی سامنے سکرینز کو تکے جا رہے تھے، ان کی نظریں ان پہ تھی۔ ان کو دیکھ کے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جج کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی ہے۔ میں نے گلے کو ذرا کھنگار کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی
وہ چونک سے گئے اور میری جانب دیکھنے لگے۔ جیسے انہوں نے میرا چہرہ دیکھا ایک دم وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے طاہرہ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، یہاں آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ان سکرینز کی طرف اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ مجھے جھجک سی محسوس ہونے لگی اور افسوس بھی، لیکن کیا کرتی، ڈیوٹی تھی اور مجھے مجبوراً وہ کرنی تھی۔ جج کے ساتھ میں جا کر کھڑی ہوتے ہوئے میں نے ان سکرینز پر نظر ڈالی، جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی اور اسی وقت جج کے گھر سے نکل کر بھاگ جاؤں۔ میں نے ایک خوف زدہ نظریں جج پر ڈالیں۔ میں ان کے ارادے جاننا چاہتی تھی۔ وہ بالکل مطمئن انداز میں کھڑے ہوئے تھے اور اسکرین پر اس کمرے کا منظر واضح طور پر نظر آ رہا تھا جس میں میں آج فاطمہ کو چھوڑ کر آئی تھی۔ اسکرین پر نظر آنے والا منظر CCTV کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کیا جا رہا تھا اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں جب جج کے حکم پر فاطمہ کو اس کمرے میں چھوڑ کر آئی ہوں کہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے جب فاطمہ کو کمرے میں بند کیا تھا تو اس کو بڑی باتیں سنائی تھی اور وہ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھی۔ میرے ذہن میں عجیب سے سوال آنے لگے کہ جج صاحب نے وہاں کیمرے کیوں نصب کروائے ہیں؟ کیا جج صاحب اس کے نزیبہ جو ہیں لمحات اس کو ریکارڈ کر کے اس کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ اسکرین پر نظر جمائے ہوئے ایک سے ایک خیال میرے ذہن میں آتا چلا گیا۔ میرے خیالات کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب مجھے جج کی آواز سنائی دی۔ میں بالکل اچھل سی گئی۔ وہ میرے بے حد قریب کھڑے تھے۔ مجھے یکدم خوف سا محسوس ہوا۔ میں نامحسوس انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹ کر جج صاحب سے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو طاہرہ، مجھے بے حد اہم کام سے کہیں جانا پڑ رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں صبح کے وقت تک یہاں واپس آ پاؤں گا یا نہیں، مگر آج کی رات بہت خاص ہے۔ شاید تم نے غور نہیں کیا، آج کمرہ عدالت میں وہ لڑکی فاطمہ مجھے اشارے کر رہی تھی اور اس نے کاغذ اور قلم مانگا تھا، اور میں نے اس کو کاغذ قلم جب بھیجا تو اس نے کاغذ قلم کے اوپر جانتی ہو کیا لکھا تھا، کیا جملے لکھے تھے؟ اس نے کہا کہ میری جب آخری خواہش پوری کرنے کے لمحات جو ہیں وہ اس کی ریکارڈنگ کیمرے میں کی جائے۔ میں اس یادگار کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس عورت کی بات بے حد عجیب لگی پہلے، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ شاید اس کی آخری اس انسپیکٹر کے ساتھ ملاقات ہے، اس میں شاید ہمیں کوئی اچھا کلو ملے جس سے ہمیں کیس کا کوئی رخ ہی مڑ جائے، کیس کے کچھ حقیقت کا پتہ چلے۔ اس لیے اس کے کہنے پر اس کے کمرے میں کیمرے نصب کروائے ہیں، لیکن اس بات کا انسپیکٹر علی کو پتہ نہیں ہے۔ نہ جانے آج رات ان دونوں کے بیچ میں کیا ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں ان دونوں کی نگرانی تم کرو اور خفیہ کیمروں میں جو کچھ بھی ریکارڈنگ ہو اس کو محفوظ کر کے تم پھر کل عدالت میں اس کو پیش کرو۔ سر نے جب اپنی آخری بات مکمل کی اور کہا کہ یہ فاطمہ کی آخری خواہش، اس لیے اس کی ہم نے ریکارڈنگ کی ہے، انہوں نے یہ کہتے ہوئے چابی اٹھائی گاڑی کی اور وہ خود باہر چلے گئے اور مجھے اسکرین کے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا کہ تم یہاں کرسی کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ میں نے الجھن کے عالم میں سامنے چمکتی ہوئی اسکرین کی جانب دیکھا۔ فاطمہ اس وقت اپنے بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے پیروں کو گھورے جا رہی تھی، وہی پوزیشن جس پوزیشن میں میں اسے کمرے میں چھوڑ کے آئی تھی۔ یا وہ دیوار کو تکتی ہے یا اپنے پیروں کی طرف بس دیکھتی رہتی ہے۔ ساری اسکرین پہ اس کا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت انسپیکٹر علی جو تھے وہ بھی جیل کے اس کے کمرے کے اندر جو تھے اس کو کھول کے داخل ہوئے۔ میرے تمام تر حسیات جو تھے وہ جاگ کے میں نے پوری توجہ کے ساتھ اسکرین پر نظر آنے والے مناظر کو دیکھنے لگی۔ میرے اندر ہی اندر شرم سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے کسی کے ذاتی لمحات کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی تھی، مگر یہ سب تجسس کی باتیں مجبوراً مجھے کرنی پڑ رہی تھیں، کیونکہ جج صاحب کا یہ آرڈر تھا کہ مجھے ہر حال میں ان سب کی جو باتیں ہیں اس کی ریکارڈنگ جو ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسکرین پر نظر جمائے ہوئے بیٹھے رہنا تھا۔ انسپیکٹر علی کمرے میں داخل ہوتے ہی اب خاموشی سے فاطمہ کی جانب دیکھ رہے تھے اور کیمرے سے ان کی پشت بالکل واضح نظر آ رہی تھی۔ فاطمہ بھی
بستر پر بیٹھے ہوئے نظر اٹھا کر انسپکٹر علی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا رد عمل شدید حیرت میں مبتلا کر رہا تھا کہ وہ عورت جس کے منہ پر میں نے کبھی بھی مسکراہٹ نہیں دیکھی، آج وہ انسپکٹر علی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے اگلے لمحے جو سین آیا، مجھے لگا کہ آسمان سے اٹھا کر مجھے جیسے کسی نے زمین میں گاڑ دیا ہے۔ جو کچھ میں نے دیکھا اس میں انسانیت پر میرا اعتبار ہی اٹھ گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی اور اسی وقت جج کے کمرے سے نکل کر کہیں بھاگ جاؤں، فاطمہ کے کمرے میں جا کر پہنچ جاؤں اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کمرے سے آزاد کر دوں۔ اس پل میں نے خود کو بے بس محسوس کیا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں خاموش ہی اسکرین کے سامنے بیٹھی رہی اور اپنی مٹھیوں کو دبا دبا کے وہ سب منظر دیکھتی رہی جسے میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ جس وقت انسپکٹر نے اپنی شرٹ کی آستین کے بازو جو تھے اوپر چڑھائے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انسپکٹر علی نے فاطمہ کے سر پر لی ہوئی چادر کو کھینچ کر اتارا اور فاطمہ کی بال اس کی پشت پر بکھر گئے، مگر اب وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے انسپکٹر علی کو تکے جا رہی تھی۔ کمرے میں ہونے والی جو باتیں تھیں اس کی آواز بھی کیمرے کے ذریعے اس میں ریکارڈ ہو رہی تھی۔ انسپکٹر علی جیسا نیک سیرت فرشتہ انسان بھی آج فاطمہ کے ساتھ جو کچھ کہہ رہا تھا اور وہ کر رہا تھا، وہ انتہائی گھٹیا سین تھے۔ انسپکٹر علی کا چہرہ بالکل کیمرے میں سامنے نظر آ رہا تھا۔ انتہائی مردانہ بھاری آواز میں انہوں نے جو بات کہی، میں زمین پر گر کر رہ گئی اور گھٹنے ٹیک دیے میں نے اور بالکل خاموش اسکرین کو میں دیکھے جا رہی تھی کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ سامنے جو کچھ نظر آ رہا تھا یقین کرنے کے وہ لائق ہرگز نہیں تھا، مگر مجھے یقین تو کرنا ہی تھا۔ میں وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا، وہ میرے بیٹے کا فون تھا۔ مجھے جو کچھ سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا تھا میں اس سے نظر نہیں ہٹا سکتی تھی، دوسری طرف میں توجہ نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس موبائل کی رنگ ٹون کو کاٹ دیا اور اسکرین کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے سوئیوں کی طرف اس ٹائم دیکھا، اس وقت رات کے 3 بجے تھے، لیکن میں فون اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پتا تھا آگے سے میرا بیٹا جو ہے وہ شکایت ہی کرے گا۔ پھر میں نے اسکرین پہ دیکھا کہ انسپکٹر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کمرے سے واپس نکل رہے ہیں اور لمحہ لمحہ گزر رہا تھا۔ میرے پاس اب بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ اس وقت فجر کی اذانیں ہونے والی تھی، 4 بج گئے تھے اور مجھے یہ تھا کہ فجر کی اذان کے فوراً بعد جو فاطمہ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ فجر کی اذان ہونے سے پہلے مجھے کمرہ عدالت تک پہنچنا ہے اور یہ ثبوت جو ہے وہ میں نے یو ایس پی میں ریکارڈ کر کے یو ایس پی وہاں سے نکال لی اور مجھے وہاں تک لے کے جانا ہے۔ جب میں باہر گاڑی میں بیٹھی تو شدید بارش ہونا شروع ہو گئی۔ وہ چند منٹوں کا جو رستہ تھا وہ گھنٹوں میں محیط ہو گیا۔ میں جج صاحب کو مسلسل کال ملاتی رہی، لیکن جج صاحب سے میری کال کنیکٹ نہیں ہوئی۔ وہ ذاتی کسی کام میں اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے میری کال اٹینڈ نہیں کی، لیکن سوئیاں بہت تیزی سے چلتی جا رہی تھیں اور میرے پاس صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک ایوارڈ دیا گیا تھا اور اس ایوارڈ کی تقریب میں صوبے کے آئی جی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے مجھے میڈل پہنایا تھا، اور میں نے سوچا کہ یہ سب ریکارڈنگ اس وقت میں آئی جی صاحب کو جا کے دکھا دیتی ہوں۔ میں جس رستے پہ جا رہی تھی اس رستے میں ہی آئی جی صاحب کا گھر تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کو جلدی سے ان کے گھر کی طرف موڑا اور میں ان کے گھر پہنچی۔ صبح فجر کے نماز کا ٹائم تھا۔ میں نے جب ان کی بیل بجائی تو ان کے گارڈ نے آگے سے کہا کہ اس ٹائم وہ سو رہے ہیں، وہ آپ سے نہیں مل سکتے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے ورنہ کوئی بے موت مارا جائے گا، لیکن اس کے گارڈ نے میری بات سمجھی نہیں۔ اس نے مجھے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے گارڈ کو ایک مکہ لگایا اور وہ وہیں گر گیا۔ میں بھاگی ہوئی ان کے گھر میں داخل ہو گئی اور خفیہ کیمروں سے میں دیکھ رہی تھی کہ سب ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی اور ان کے گارڈز جو ہیں وہ مجھے گھیرے میں لے لیں گے۔
کچھ ایسا ہی ہوا۔ ان کے 4 گارڈ وہاں اور اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا کہ شاید یہ آئی جی پر کوئی حملہ کرنے والی آئی ہے۔ شور سن کر آئی جی صاحب بھی نیند سے اٹھ کر باہر آ گئے اور انہوں نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا۔ یہ تو وارڈن طاہرہ ہے۔ انہوں نے میرے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، جلدی سے اسکرینز والے کمرے میں مجھے لے جائیں۔ تو انہوں نے بھی اپنے گھر میں اسکرینز فٹ کروائی ہوئی تھی۔ میں نے اسکرین پہ جب ان کو وہ ویڈیو چلا کے ساری دکھائی تو وہ تو دیکھ کر حیران اور ہکے بکے رہ گئے۔ جوں جوں ریکارڈنگ چل رہی تھی آئی جی صاحب کے ماتھے پر بھی پسینہ آتا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ ریکارڈنگ جب ختم ہوئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر انہوں نے یو ایس پی جب کمپیوٹر سے نکالی تو کہنے لگے کہ اب صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے اور ہمیں جلدی جلدی فاطمہ کو پھانسی ہونے سے پہلے کمرہ عدالت میں پہنچنا ہے۔ جب ہم لوگ کمرہ عدالت میں پہنچے تو عائشہ کے گلے میں رسی باندھ دی گئی تھی اور جلاد نے لیور کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کو کھینچتا سارے ماحول میں ایک زوردار آواز گونجی کہ رک جائیے، یہ پھانسی نہیں ہو سکتی، یہ عورت بے قصور ہے، اصل مجرم تو کوئی اور ہے۔ یہ آئی جی صاحب کی آواز تھی کہ سبھی لوگ بری طرح چونکے اور ہماری جانب دیکھنے لگے۔ انہی لوگوں میں انسپکٹر علی بھی شامل تھے۔ وہ بھی دیکھتے ہی رہ گئے کہ میرے اندر نفرت کی ایک تیز لہر جاگی۔ میرے ذہن میں اسکرین پر چلنے والے سارے مناظر جو رات کے تھے وہ نظر آنے لگ گئے۔ جب انسپکٹر علی نے کمرے کے اندر داخل ہو کر جیل میں فاطمہ کے سر سے چادر کھینچی تھی، مجھے اس کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ لو فاطمہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر تم میری نہیں ہو سکی تو میں تمہیں راشد کی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ دیکھو آج وہ دنیا میں نہیں ہے، تمہیں کل صبح موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ تمہیں دینے والا میں ہوں۔ دیکھو میرے ہاتھوں سے ہی تمہارے شوہر کا قتل ہوا ہے اور آلائے قتل پر میں نے تمہارے نشانات فنگر پرنٹس چسپاں کر دیے اور تم بے ہوش ہو کر اس وقت گری ہوئی تھی، لیکن میں اس وقت ہوش میں تھا۔ میں اس رات پوری تیاری کر کے تمہارے گھر آیا تھا کہ میں راشد کو مار دوں گا۔ وہ صرف سارے ثبوت تمہارے اوپر چھوڑ دیے اور تمہیں آج میں نے قاتلہ ثابت کر دیا ہے۔ دیکھو میں نے تمہارے شوہر کو قتل بھی کر دیا ہے اور کیس کی تحقیق بھی اس علاقے کا انسپکٹر ہونے کی وجہ سے مجھے مل گئی اور میں نے آج تمہیں قاتلہ ثابت کر دیا ہے۔ دیکھو اگر تم میری بات مان جاتی، بے شک تم راشد کی ہی رہتی، لیکن چند راتیں میرے ساتھ گزار لیتی تو آج یہ سین نہ ہوتا کہ تم پھانسی کے پھندے پر لٹکتی اور تمہارے شوہر کو قتل میں کر دیتا۔ آج تمہارا شوہر زندہ ہوتا اور تم اس کے ساتھ ہوتی، آج پھانسی کے پھندے پر نہ لٹکتی۔ انسپکٹر علی کا یہ راز جو تھا، اس نے یہ بات کہنے کے بعد کہکا لگایا۔ میرے ذہن میں اس کا وہ کہکا اب بھی گونج رہا تھا۔ میں بے اختیار چونک کر حال میں پلٹ آئی۔ آئی جی صاحب میرے سامنے کھڑے تھے اور جلاد حیران و پریشان تھا۔ سبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہوا، آپ نے اس پھانسی کو کیوں رکوا دیا؟ آئی جی صاحب نے کچھ دیر خاموش رہے۔ اسکرین پہ لگا کے انہوں نے وہ ساری ویڈیو دکھا دی پورے وہاں عدالت کے لوگوں کو۔ انسپکٹر علی کے چہرے پر دیکھنے والے اس وقت تاثرات تھے جب ان کے راز سے پردہ فاش ہوا تو انسپکٹر علی جو تھے وہ وہاں کھڑے تھے۔ عائشہ کے چہرے سے سیاہ کپڑا جو تھا وہ اتار دیا گیا، موت کے منہ سے وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب تشکر تھا۔ انہی نظروں سے وہ مجھے کہہ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار نظریں چرا لیں۔ مجھ میں اتنی احساس مندانہ نظروں کو برداشت کرنے کی تاب نہیں تھی۔ فجر کی اذان اس وقت بلند ہو گئی اور بے قصور جو تھی وہ رہا ہو چکی تھی اور قصوروار جو تھے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ آئی جی صاحب نے اور وہاں کھڑے ہوئے انسپکٹر کو حکم دیا کہ انسپکٹر علی کو سلاخوں کے پیچھے ہتھکڑی لگا کے بند کر دیا جائے۔ عائشہ نے میری جانب دیکھا اور عجیب سے انداز میں وہ مسکرائی۔ میڈم، انسپکٹر علی نے میرا ہنستا بستا گھر برباد کر ڈالا، صرف اس لیے کہ میں
حسین تھی اور میرے حسن سے متاثر ہو کر وہ تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا، مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر میں راشد کی وفادار تھی، میں اس کی باتوں میں نہیں آئی۔ نتیجتاً اس نے میرے شوہر کو مار دیا۔ انسپکٹر علی میرے شوہر کا دوست تھا۔ ایک رات جب اس کو کھانے پہ ہم نے بلایا ہوا تھا، اس نے میرے شوہر کو کچھ نشہ آور چیز دے دی اور بعد میں اس نے چھری مار کر میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ میں یہ سب سین دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور جب میری آنکھ کھلی میں یوں عدالت میں بند تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں خفیہ اس وقت کیمرے فٹ کروانے اس لیے کہا تھا کہ مجھے یہ تھا کہ انسپکٹر علی جیت کے نشے میں اس وقت اپنے منہ سے اپنے شاید جرم کا اعتراف کر لیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دیکھیں، انہوں نے اپنے جیت کے نشے میں اپنی جو تھے جرم تھا اس کا اعتراف کر لیا، اور اس طرح سے جو اصل مجرم ہے وہ آج سلاخوں کے پیچھے ہے اور اللہ نے میری جان بچا لی ہے۔ فاطمہ کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے بے اختیار ہی تسلیم کر لیا کہ عورت اگر بدلہ لینے پر اترتی ہے تو وہ اپنے مجرم کو کبھی بھی معاف نہیں کرتی، چاہے اس کا مجرم کتنا ہی چلاک اور طاقتور کیوں نہ ہو۔ آپ کا اس سٹوری کے بارے میں کیا کومنٹ ہے؟ کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ شاید آپ کا ایک شیئر میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ فی امان اللہ۔